لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین حضرات، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں. میرا زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ عید کے بعد 2-3 جمعے بڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں، کیونکہ جو آدمی عید کرتا ہے وہ سمجھتا ہے مجھے 3 دن تو سسرال کے گھر رہنا چاہیے، 2 دن مجھے سالیوں کے ساتھ عید کرنی چاہیے. اس طرح کے بہت سارے سیگے بنا رکھے ہوتے ہیں کہ اگر عید کی نماز رہ جائے تو رہ جائے، لیکن یہ پھیرے نہ رہ جائے. اس بارے میں محتاط ہونا چاہیے، اماموں کو بھی، نمازیوں کو بھی، شرفاء اور معززین کو بھی. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مقبولیت کے دن ہیں. ان دنوں میں اللہ کی یاد کرنا آدمی کی بہت بڑی خیریت ہے. ان راتوں کے متعلق ہے کہ ان 9ویں اور 10ویں راتوں کو جو جاگے گا اس تاریخ اس کا دل زندہ رہے گا جب دل مردہ ہو جائیں گے. اور ان راتوں میں بہت بڑی مقبولیت ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس بے کلی میں، کس بے چینی میں یہ ایام گزارے ہوں گے. تو کم از کم پاکان بارگاہ کی یادوں کو عمل سے زندہ رکھنا یہ بھی ایک کار خیر ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور شکریہ ادا کرنا پروردگار کا یہ بھی ایک انداز ہے رب کی نعمتوں میں اضافہ مانگنے کا. تو اس وقت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت عظمیٰ پر، اور سوسائٹی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وقت قربانیوں کا نتیجہ کامیابی ہی نہیں ہوتا، بلکہ بعض وقت قربانیاں ہی قربانیاں زندگی کہلاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی اسی بات کا ثبوت ہے کہ آخری قربانی تک یاد خدا میں مصروف رہے اور ایک دن بھی ریلیف نہیں ملا۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے ہر وقت اللہ کی رضا کا طلبگار رہے، اور یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ میں سارے نیک کام کرتا ہوں اس لیے مجھے خوشحالی ملنی چاہیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مصائب نازل کر کے ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ کریم رہا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو اب چھوڑ دے انہیں؟ نہیں، انہیں آزمایا جائے گا۔ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ گلستان چاہتا ہے تیری شارک کا لہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مصیبتوں میں ڈالنے والے لوگ فوری طور پر مر جائیں۔ یزید نے امام حسین کی نعش پر گھوڑے دوڑانے کا حکم دیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ بے ایمان چند سال زندہ رہا، اور جو بھی اللہ کی طرف سے سزا آئی ہے اسے کاٹنا پڑی ہے۔ اور اس کے ساتھی جو بے ایمان اس کے ساتھی تھے، حضرت امام فخر الدین رازی اور دوسرے اکابرین نے، اور حضرت امام احمد خبر جو ان سے پہلے کے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس نے حضرت امام حسین کو مباح سمجھ کے جائز سمجھ کے قتل کیا وہ کافر ہے، جو اس کے قتل پر راضی ہوا وہ بھی کافر ہے، جو ذہنی اور اعتقادی طور پر اس سے متفق ہوا وہ بھی کافر ہے، کیونکہ امام حسین کا جو قتل ہے وہ قطعاً حرام ہے، اور کفر باستحلال الحرام۔ علم عقیدہ کی یہ رولنگ ہے کہ کسی بھی حلال قطعی کو حرام سمجھنا یا کسی بھی حرام قطعی کو حلال سمجھنا، اصلاح سمجھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جو چیز قطعاً حرام ہے اس کو حلال سمجھ لے، جیسا یزید نے بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو مباح قرار دیا ہے، ماؤں کے ساتھ نکاح کو مباح قرار دیا ہے۔ یہ الاقد الفرید نے، جو اسپین کے رہنے والے عالم دین ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور قریب جو ہندوستان کے معلم اول مانے جاتے ہیں جن کا نام ہے شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی، اہل سنت والجماعت کا ان سے بڑا امام ہندوستان میں کوئی نہیں ہے۔ بلا خوف تردید میں کہہ سکتا ہوں اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہندوستان کا معلم اول 10ویں صدی ہجری کے اواخر میں علماء آئے ہیں، اور شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے شیخ الحرم تھے۔ سرکار نے فرمایا تم ہندوستان میں جاؤ، اور ہندوستان میں آ کے موسیٰ پاک شہید جو ملتان والے ہیں ان سے بیعت کی، بیعت کر کے سلسلہ علیہ قادریہ ہمارے خاندان کے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اخبار الاخیار میں ان کی تفصیلات لکھی ہیں اور شجرہ ثابت کیا ہے، اور انہوں نے تا دم آخری سچے دین کی خدمت کی ہے۔ سنی، وہابی، شیعہ، تمام مسلمانوں کے جتنے طبقات ہیں ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ انہوں نے جو عقیدے کی کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے تکمیل الایمان، اس کے اندر یہ صاف طور پر لکھا ہے کہ یزید نکاح محارم کا قائل تھا۔ نکاح محارم سے کیا مطلب؟ یعنی جن عورتوں کے ساتھ نکاح اللہ نے ہرگز حرام کیا ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، سگی بھانجی ہے، سگی بھتیجی ہے، یہ محارم ہیں، ان کے ساتھ نکاح حرام قطعی ہے۔ وہ ان سب نکاحوں کو جائز سمجھتا تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی
سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک عظیم انسان ہیں، عالم دین بھی ہیں اور ولی اللہ بھی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی تفسیر بصری میں 3 جگہ یزید کو کافر کہا ہے اور کفر یزید پر دلائل پیش کیے ہیں۔ اس نے اور بھی 25,000 فوج بھیج کے 72 آدمیوں کے جن کے پاس کوئی لڑائی کا سامان نہیں ہے ان کو گھیر کے قتل کیا ہے، اور جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو انعامات دیے ہیں۔ بعض جو اس کے یزید کے وکیل ہیں، ایک مولوی صاحب پوئی گاڑ کے رہنے والے، انہوں نے ان دنوں میں کتاب لکھی ہے سادات بنو امیہ۔ سادات کا لفظ سید کی جمع ہے، بنو امیہ کے سید یار عالم اسلام میں جیسے کہیں گدی کی قسم کے فرشتے، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح سادات بنو امیہ کا لفظ سمجھ ہی نہیں آتا۔ بنو امیہ میں جو نیک اور صالحین ہیں، جیسے حضرت عثمان غنی ہے بنو امیہ میں سے، لیکن تا دم آخری سرکار کے ساتھ وفا کی ہے اور زندگی کے ہر قدم پر ایسا ثبوت فراہم کیا ہے کہ ماننا پڑے گا کہ سرکار کے وہ ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے جان بھی، مال بھی، عزت بھی، آبرو بھی، ہر چیز سرکار پر قربان کی، سرکار کے پیروی میں ہجرت بھی کی، روپیہ پیسہ بھی خرچ کیا۔ ان کے کارناموں میں اگر آپ نگاہ ڈالیں آپ کو مزہ آ جائے گا۔ مثال کے طور پر مسجد نبوی مدینہ طیبہ جو لوگ گئے ہیں ان کو یاد دلاتا ہوں، جو نہیں گئے ان کو بتاتا ہوں کہ مدینہ شریف میں آبادی کا دباؤ جب بڑھ گیا اس وقت معلوم ہوا کہ یہ موجودہ مسجد کا دامن تنگ ہے اور لوگ اس میں آسانی سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر کیا کیا جائے؟ سرکار دو عالم صاحب نے اعلان فرمایا کہ جتنے میرے صحابہ آئے ہوئے ہو اپنی اپنی توفیق کے مطابق تم راہ مولا میں خدمت پیش کرو تاکہ یہ جگہ خریدی جائے۔ مسجد نبی سیدھا طرف نیاز دینے سرکار نے فرمایا یہ ساتھ کی جگہ یہ یہودی کی ہے، یہودی کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمانوں کی ضرورت کی چیز ہے، جتنا اکڑا جا سکتا وہ کرتا ہے۔ بدترین دشمن اسلام کا اگر ہے تو یہودی ہے۔ جو ہی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ جگہ خریدی جائے گی اس سے زیادہ پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ حضرت عثمان غنی، آپ کو غنی کہا گیا، واقعی غنی ہیں، کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ اور کسی کو نہ کہیں کہ وہ چندہ ڈالے، اس طرح تو آپ ان صلب والی، یا رسول اللہ میں اکیلے ساری رقم ادا کروں گا اور خرید کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اگر آپ لوگ گئے دیکھا ہوگا، جو نہیں کہ ان کو بتاتا ہوں، مسجد نبوی میں ایک ایریا ہے جس میں پنک رنگ کے گلابی رنگ کے ستون ہیں، ان کے اوپر سورج مکھی کا پھول بنا ہوا ہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ ایریا حضرت عثمان غنی نے خرید کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ اور یہ اسلام میں ایک یادگار ہے کہ جو کوئی نیکی کا کام کرے اس کو اگر زندہ رکھنا ممکن ہو تو اس نشانی کو قائم رکھا جائے تاکہ باقی مسلمانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو کہ جو آدمی نیکی کا کام کرے گا اس کو عزت کے ساتھ یاد رکھا جائے گا، عزت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے بڑے خوشی کا اظہار کیا، مگر ایک پیسہ کسی دوسرے صحابی کا، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ بہت قربانی کرنے والے، ان کو بھی چانس نہیں دیا۔ حضرت فاروق اعظم بھی جذبہ قربانی رکھتے ہیں، ان کو بھی موقع نہیں دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے دولت مند صحابی ہیں، اچھے تاجر تھے، ان کو بھی موقع نہیں دیا۔ اکیلے خرید کے سرکار کی بارگاہ میں وہ علاقہ پیش کیا۔
اور ایک مرتبہ کی بات ہے کہ مدینہ طیبہ میں پانی کی کمی تھی اور ادھر بحرین سے مٹکے آیا کرتے تھے۔ گھماروں کا کوئی شہر حرمین شریفین کے ایریے میں نہیں تھا، ایک یہیں کے بحرین کے مٹکے ہوتے تھے۔ گھمار جو مٹی کے برتن بناتے تھے ان کی آبادی صرف بحرین میں تھی اور وہ پیش کیا کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کے پاس مٹی کے برتن ہوتے تھے تو جب پانی بھرنے کے لیے جاتے تو کفار ان مٹی کے برتنوں کو توڑ ڈالتے۔ جب مٹی کے برتن توڑ دیے جائیں پانی کس طرح لے جایا جائے؟ اس وقت ایک کنواں تھا جس کو خریدنا تھا۔ سرکار دو عالم صاحب نے فرمایا یار وہ بیر معونہ خریدا جا رہا ہے، اس کے بڑے پیسے مانگ رہے ہیں، پیسے اکٹھے کرو تاکہ وہ ایریا خریدے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہتے اس طرح تو آپ من صلب مالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارا بیر معونہ جو ہے میں اپنے پیسوں سے خرید کے حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اگر آپ مدینہ طیبہ گئے ہوں تو وہاں سے یونیورسٹی کے طرف جاتے ہوئے کوئی میل بھر کے فاصلے پر بائیں ہاتھ پر پہاڑیوں کے پیچھے وہ چشمہ ہے۔ آج کل کسی شہزادے نے وہاں چڑیا گھر بنایا